ایک دفعہ ایلمسفورڈ کے ایک ہلچل سے بڑے شہر کے مرکز میں مسٹیک ٹریجرز کے نام سے قدیم چیزوں کی ایک متجسس دکان موجود تھی۔ یہ دکان ایک پر اسرار شخصیت کی ملکیت تھی جسے میڈم ایزابل کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک عورت جو اسرار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ نایاب اور صوفیانہ چیزوں کو جمع کرنے والی تھی جن میں سے ہر ایک اپنی تاریخ اور راز رکھتے تھے۔ ایک دن ڈینیل نامی ایک نوجوان اور پرجوش صحافی دکان میں داخل ہوا، اس امید میں کہ وہ اپنے اخبار کے لیے ایک منفرد کہانی تلاش کرے گا۔ اس نے مسٹیک میئرز میں رکھی ہوئی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں افواہیں سنی تھی اور اس نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈینیل نے میڈم ایزابل سے چیزوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ میڈم ایزابل شروع میں ڈینیل کے ساتھ بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن آخرکار اس کی آنکھوں میں حقیقی تجسس دیکھ کر انہوں نے اپنے کچھ نمونوں کے بارے میں اسے بتانا شروع کیا۔ جیسا کہ ڈینیل نے کہانیوں کی گہرائی میں جانا شروع کیا، اس نے دریافت کیا کہ ان میں سے بہت سی چیزیں گمشدہ افراد اور بہت سے افسانوں سے جڑے ہوئے تھے۔ میڈم ایزابل نے ڈینیل کو ایسی گڑھ کے بارے میں بتایا جو یہ طاقت رکھتی تھی کہ وہ وقت کو روک سکتی تھی، اور یہاں تک کہ ایک ایسے شیشے کے بارے میں بتایا جس میں دوسرے جہانوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ 3 کالے لباس والے افراد کا گروپ دکان میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے خاص چیز خریدنے کا مطالبہ کیا، ایک عجیب چمکتا ہوا کرسٹل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ میڈم ایزابل کے انکار کرنے پر وہ تینوں سخت غصے میں آ گئے، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ افراد ایک خفیہ تنظیم کا حصہ تھے جو اپنے برے مقاصد کے لیے اس کرسٹل کی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب میڈم ایزابل کے علم اور ان چیزوں سے گہرے تعلق کی مدد سے انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اس عجیب پاکٹ واچ کی مدد سے وقت کو روک دیا، اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈم ایزابل نے جلدی سے پولیس کو کال کر دی، اور پولیس نے آ کر ان تینوں برے لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے ڈینیل نے اور ریسرچ کی، اور ان قدیم اور عجیب نمونوں کی ریسرچ سے اس نے صدیوں پر محیط ایک پہیلی کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو اسے بھولی ہوئی جگہوں کی طرف لے گیا، خفیہ پیغامات کو ڈیکوڈ کیا اور قدیم پہیلیوں کو کھولتا رہا جو اسے ایسی جگہوں پر لے گیا جنہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کہانی کے ہر موڑ نے ڈینیل کو ان نمونوں کے پیچھے اصل طاقت اور میڈم ایزابل کی حقیقی شناخت کو سمجھنے کے قریب لایا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ صرف اور صرف ایک جمع کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ان اشیاء کی محافظ تھی جس نے دنیا کو ان کے خطرات سے بچایا ہوا تھا، ورنہ یہ خفیہ چیزیں دنیا کو برباد کر سکتی تھیں۔ اب میڈم ایزابل اور ڈینیل نے دکان کے نیچے ایک چھپے ہوئے چیمبر میں ان تمام چیزوں کو چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اب ان دونوں کی کہانی اپنے اصرار اور بہادری کی وجہ سے انتہائی مشہور ہو گئی، اور مسٹیک ٹریجرز حیرت سے بھرپور جگہ بنی رہی جہاں آج بھی انتہائی متجسس اور پراسرار چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔